چل بنا دیا اتنا نہیں کیا کہ آپ انسانوں کی بھی سنتے تھے، جناتوں کی بھی سنتے تھے، فرشتوں کی بھی سنتے تھے، جانوروں کی بھی سنتے تھے، درختوں کی بھی سنتے تھے، درختوں کی بھی سنتے تھے، پتھروں کی بھی سنتے تھے، کہ سب کی زبان سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ تو ہرنی نے آواز دی، آپ اس کے قریب ہیں، اچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مالک مجھے جنگل سے پکڑ لایا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ مجھے اس مالک سے کہہ کے چھوڑوا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو سچ کہہ رہی ہے؟ تو سچ کہہ رہی ہے کہ جنگل جا کر بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی ذات ایسی نہیں جس سے جھوٹ بولا جائے، آپ کی ذات ایسی نہیں جس سے جھوٹ بولا جائے۔ فرمایا اچھا، آپ نے مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مالک یہودی تھا، نکل کر آیا، کہنے لگا کیا بات؟ آپ نے پوچھا یہ ہرنی تمہاری ہے کہ ہاں جی میری، کہ اسے چھوڑ دو، یہ جنگل جائے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ اتنی بات سن کر اس یہودی نے ایک زور کا قہقہہ لگایا، کیا بات کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل سے شکار کیا گیا جانور میں اسے چھوڑ دوں، وہ جنگل چلا جائے اور پھر لوٹ کر آئے، کیا کبھی ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہوا تو نہیں ہے لیکن آج ہوگا، لیکن آج ہوگا۔ اب وہ یہودی سوچنے لگا کہ چلو ایک موقع ہاتھ آیا ہے، ہرنی تو جائے گی، یہ تو ناممکن ہے کہ شکار کی گئی ہرنی اور اسے میں چھوڑ دوں، وہ چلی جائے اور پھر لوٹ کر آئے، عقل میں بھی آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہرنی تو چلی جائے گی لیکن پھر سارے مدینے میں ہم کوہرام مچا دیں گے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے محمد چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے گلے سے رسی کھولی، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جا، اور ہرنی نے یوں مڑ کر کے آپ کا چہرہ دیکھا اور پھر چھلانگ کے مارتی ہوئی چلی گئی اور جنگل پہنچ گئی اور اپنے بچوں کے پاس گئی اور بچوں کو دودھ پلایا اور ساری کہانی بچوں کو سنائی۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، وہ ساری کہانی بچوں کو سنائی اور سنانے کے بعد ظاہر بات ہے جنگل جانا، بچوں کو دودھ پلانا، پھر آگے کی زندگی گزارنے کے لیے بچوں کو راستہ بتانا اور پھر اپنی ساری کہانی سنانا، پھر اپنا انجام بتانا کہ یہاں سے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ یہاں سے جاؤں گی تو چھری چلے گی، کھال اترے گی، بوٹی بوٹی ہوگی، ہڈیاں توڑی جائیں گی، پکایا جائے گا، بھونا جائے گا، یوں میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بچے کیا کہنے لگے اماں جا کیوں رہی ہو، اماں جا کیوں نہیں ہو جب یہ سب ہونا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں اس ذات سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں اس ذات سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ جس ذات سے وعدہ کر کے وعدہ توڑا نہیں جا سکتا، جان تو دی جا سکتی ہے، جان تو دی جا سکتی ہے، وعدے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ یہودی اور محمد رسول اللہ دونوں بیٹھ گئے اور اس ہرنی کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیر ہو گئی تو یہودی یوں کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا اور مسکراتا، چلی گئی، اشاروں میں چلی گئی، یوں دیکھ دیکھ کر کے مسکراتا اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول اڑتی نظر آئی۔ اب جب دھول اڑتی نظر آئی تو اس یہودی کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی، یوں غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پلٹ کر کے اس کا چہرہ دیکھا،